بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ۔ میں سید نعیم، جو میرا چینل ہے سدا بہار باتیں، سید نعیم الدین کی سدا بہار باتیں سنیے، سنائیے، لائک شیئر کیجیے، گھنٹے میں سارے عالم میں پھیلائیے، 19,000 زبان میں ڈالیے، انگریزی میں ڈالیے، سند آپ کے سامنے ہے، دین پھیلائیے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت بھی دے گا۔ الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق کے محبوب سبحانی، الہی خیر گردانی بحق کے شمس الدین شاہ غوث بنگالہ، ماں مریدہ بردرے تو از کرم امیدوار، دل برے دل جو مایا یا شاہ شمس الدین توئی، بندے ناتواں کو جمع کیجئے سرکار۔ یہ پاٹ 87 کرامت قیام مدھول ضلع مظفر کے درمیان غرض مند حاضر خدمت ہوا اور بہت کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، یہاں تک کہ بعض شاہ صاحبوں کی اس نے بدگوئی اور شکوہ شکایت شروع کی، لیکن حضور اعلیٰ بجائے خوش ہونے کے نہایت غیظ و غضب میں ارشاد فرمانے لگے، لوگوں کو گھر میں چھپا کے رکھتے ہیں، ہے نا، جعلی دستاویز بناتے ہیں، جورو کو پھوپھی بنا کے کچہری میں لے جاتے ہیں اور مردہ کے بریدہ پر انگوٹھا لگانے کا نشان لگاتے ہیں، پھر قسم کھا کر پاک ہو جاتے ہیں۔ اتنے ناپاک جرموں کا کوئی تذکرہ نہیں، اور اگر کسی مفلس فقیر نے دفعہ وقتی کے طور پر صرف دفعہ طور پر دعا تعویذ کر لیتے ہیں، لوگ نقش لکھ کے دیتے ہیں، تو صرف اس کی مذمت ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کی توہین کے لیے جواز اور عدم جواز کا فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں دنیا میں۔ ایک ملا بولا یوٹیوب میں، ایسے ایسے گھسا، لکھ دیا اللہ مدد، تو اللہ ہی مدد سے تو سارا کام، یا اللہ شفا دے دے اللہ، تو شفا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اسی لیے میرے پیر صاحب بولے پھکڑیا تعویذ مت دینا، تھوڑا حق آرام ہو جائے گا، جہاں تہاں پھینک دے گا۔ ہم خود کوڑا سے قبرستان سے تعویذ اٹھا کے لے کے آئے، ارے اس کو رکھے ہمیشہ کے لیے، وہ ہمیشہ کے لیے تعویذ ہے نا۔ بولتے ہیں 7 ملک کی بادشاہت کی طاقت ہے تعویذ میں۔ اسی لیے میرے پیر نے کہا ہے کہ جوڑا مرغا لینا، پھکڑیا تعویذ مت دینا۔ اسی لیے ہم وہ 501 روپے تعویذ کا، اسی لیے جو میرا شاہ صاحب بابا لوگ، میرے چھوٹے سرکار بھی بولے یہ ہماری شاہ صاحب کی ڈپو ہے، ڈاکٹر کو 1000 روپے دے دے گا اور مسافہ میں 10 روپے، ڈبہ میں 10 نیا۔ اور میرا بابا لوگ جو دعا تعویذ کا کام کرتا ہے وہ لوگ کو 100 روپے دے کے تعویذ کا پیسہ لیتا ہے نا۔ اور ایک ایک دعا تعویذ میں 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ لگ جاتا ہے آدمی کو۔ اسی لیے کوئی میرا شاہ صاحب بابا لوگ پھکڑیا تعویذ کریے مت، آج جاؤ کل آؤ۔ تو اسی لیے سرکار بولے کہ حضرت کا اتنا فرمانا تھا کہ شخص کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا اور خوف کے مارے پورے جسم میں کبھی پیدا ہونے لگی، قریب تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتا۔ حضرت نے جب اس کی یہ حالت ملاقات کی تو فوراً پہلو بدل دیا اور فرمانے لگے کہ آج کل کی میں نے ایک بات کہی ہے، ورنہ مجھے ان فضولیات سے کیا غرض، اس شخص کی جان میں جان آئی، ویسا غلطی کیا ہوگا، اور دبی زبان سے اقرار جرم کرتے ہوئے آئندہ کسی کی غیبت نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ غیبت بہت خراب بات ہے۔ کلندر گرچہ گوید و دیدہ گوید، کلندر ایسے لوگ موقل ہوتے ہیں، وہ لوگ خبر کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں بات کو۔ یہ جو ہے دعا تعویذ جو لوگ کرتے ہیں ان کو ایک دم سختی سے پکڑیا۔ ہاں بہت غریب ہے، آدمی منت کر رہا ہے تو اس کا کام کر دے، الگ بات ہے۔ دعا پڑھنے بتا دے کہ دعا پڑھو یہ کام ہو جائے گا، قرآن کا یہ آیت پڑھو یہ کام ہو جائے گا۔ قلم چلانے کا پیسہ لینا، سب کوئی قلم چلانے کا پیسہ لیتا ہے، ایک دم دلیری سے پیسہ لینا چاہیے اور کسی کے بات سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ چھوٹے ہم لوگ رانی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہماری شاہ صاحبی کی، ہم شاہ صاحب لوگ ہیں، دعا تعویذ کرتے ہیں، اس سے ہماری روزی چلتی ہے۔ ایک بار کوئی صاحب فتح مقدمہ کے لیے دعا کرانے کو حاضر ہوئے، خود کچھ صاف ستھرے تھے اور دوسرے عاملین کی شکایت شروع کی اور کہنا شروع کیا کہ فلاں شاہ صاحب کے یہاں گئے، فلاں عالم کے یہاں گئے، فلاں عامل سے دعا کرائی، مگر کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ پہلو بدل کر عرض مدعا کرتے رہے۔ حضور اعلیٰ اس وقت کھلے ہوئے سے تھے، جب بہت دیر ہو گئی، حضرت
نے تیز نگاہ سے اسے دیکھ کر فرمایا ایک تو خود افعال کبیرہ کا مرتکب ہونا اور اس پر فقیروں کے سامنے جا کر جھوٹ بولنا، ظالم جب ظلم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تو اس کے بندے کی کیسے تحسین و ستائش کریں گے۔ وہ شخص اپنے افسائے راز سے گھبرا گیا اور پسینہ پوچھنے لگا۔ اس کو اس حال میں دیکھ کر آپ کو رحم آ گیا، پھر فرمایا اچھا جاؤ، اللہ تعالیٰ جان کی خیر کرے گا۔ چنانچہ وہ شخص چلا گیا، مقدمہ میں بائیں حیثیت کامیاب ہو گیا اور جان بخشی ہو گئی، مگر روپیہ پیسہ خرچ ہوا۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ۔ کرامت مدھول، جہاں کچھ دنوں آپ کی قیام گاہ تھی، اس سے قریب ہی دیہات میں حیضہ کا عریضہ شروع ہوا۔ ایک متمول بستی بھی اس لپیٹ میں آ گئی۔ وہاں کے متمول اور سربراہ لوگ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بے پناہ نظرات پیش کر کے حضور کو اپنی بستی میں لے جانا چاہا۔ حضور کی کیفیت اس وقت بدلی ہوئی تھی۔ ارشاد فرمایا اجی روپیہ پیسے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا حکم بدل سکتا ہے؟ ہاں، فلاں دو گھر جس کو اس فقیر سے خلوص ہے، اس بلا عظیم سے رہا کیا گیا۔ وہ لوگ مایوس واپس ہو گئے، لیکن بتائے ہوئے دو گھروں کے علاوہ بتائے ہوئے دو گھر بلا سے محفوظ رہے۔ انہی دنوں میں آپ موضع جلال پور تشریف لے گئے۔ جب قریب میں پہنچے تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور جلال پور پورا کا پورا حیضہ کے لپیٹ میں ہے، کوئی گھر محفوظ نہیں ہے، لہذا حضور تشریف نہیں لے جائیں۔ اس وقت آپ جلال پور کی سرحد میں پہنچ چکے تھے، خود ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو گئے اور ایک خادم کو ضروری چیزوں کو لانے کے لیے جلال پور بھیجا۔ ابھی وہ خادم لوٹ کر بھی نہیں آیا تھا کہ جلال پور والوں کو اعلیٰ حضرت کی آمد کی خبر ہو گئی۔ لوگ اس بات پر مصر تھے کہ حضرت جلال پور تشریف لے چلیں۔ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ حضرت نے فرمایا اچھا، ایک لمبی بات چیت کرنی ہے تو آگے بڑھو۔ حکم پاتے ہی لوگ آگے بڑھ گئے اور پھر مصروف گفتگو ہو گئے۔ چند لمحے کے بعد ہی وہ تناور اور مضبوط قدیم درخت اپنی شاخوں اور پودوں کے ساتھ زمین سے اکھڑ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ لوگ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس بلند بالا درخت کی حسرت دیکھتے رہے۔ منے سب لوگ درخت کے نیچے تھے، سرکار سب کو وہاں سے ہٹائے، اس کے بعد درخت اکھڑ کے گر گیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا اچھا ہوا، اب اس بستی سے وبا کا خاتمہ ہو گیا۔ بولیے۔ پھر آپ جلال پور تشریف لے گئے اور دوسرے دن واپس آئے۔ واقعی اس دن سے جلال پور کا وبا کا جنازہ نکل گیا۔ قدیم درویش رد بلا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یہاں سے ڈالیں گے پارٹ 88۔ الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق کے محبوب سبحانی، الہی خیر گردانی بحق کے غوث بنگالہ، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ ظفر اندرابی، الہی خیر گردانی بحق کے بابا کمال شاہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ماں مریدہ بردرے تو از کرم امیدوار، دل برے دل جو مایا یا شاہ شمش الدین توئی۔